الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى ولعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ان ایام یعنی عشرہ کرامت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. عشرہ کرامت اس کو اس وقت عنوان سے کہا جاتا ہے کہ اس عشرے کی ابتدائی تاریخ یعنی پہلی ذیقعدہ یا ذیقعدہ جناب معصومہ کہ جو کریمۃ اہل بیت کے نام سے معروف ہیں ان کی ولادت ہے، اور اس عشرے کی آخری تاریخ یعنی 11 ذیقعدہ کہ جس میں امام الرؤوف امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ مقصد سفر معصومہ ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مومنون کی آیت ہے، بلکہ آیت کا جز ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، بے مقصد خلق کر دیا، بے ہدف پیدا کیا. یعنی یہ آیت کا انداز اور لہجہ بتا رہا ہے کہ ہمارا اس کائنات میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو محسوس کر لیتا ہے. منزل مقصود تک وہی پہنچتا ہے جو اپنے مقصد سے آشنا ہوتا ہے، اور جو مقصد سے آشنا نہیں ہوتا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا. بہرحال اس میں ایک طولانی گفتگو ہے، اور اس اگر آیت پر گفتگو کی جائے تو نہ جانے کتنی تقریریں درکار ہیں، لیکن صرف ایک لفظ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے عبثا. یعنی کوئی کام ہم اس کائنات میں بے مقصد نہ کریں. اور جناب معصومہ جو مدینے سے نکلی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مقصد سفر معصومہ یعنی کیوں مدینے سے جناب معصومہ نے ہجرت کی، کیا وجہ تھی، کیا عوامل تھے کہ جناب معصومہ مدینے سے نکل رہی ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے ذہن میں صرف اتنا تصور کافی ہے کہ کوئی بھی عاقل انسان کسی کام کو انجام نہیں دیتا مگر یہ کہ اس کے مقصد کو معین کرتا ہے، اس کے کام کو معین کرتا ہے، اور اس کا مقصد ہی نہیں. نہ جانے کتنے سوالات ہیں جن کے وہ جوابات دے لیتا ہے تب قدم گھر سے باہر نکالتا ہے. آپ بھی جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو نہ جانے کتنے سوالات ہیں جن کے جوابات دیے ہیں تب گھر سے نکلیں. کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، کب تک کے لیے جانا ہے، ہم سفر کون ہے، وسیلہ کیا ہے، یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے دیے ہیں تب قدم گھر سے باہر نکالا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی آپ گھر سے نکل رہا ہے اس سے پوچھیں کہاں جا رہے ہو، اور ایسا نہیں کہ اس کے جوابات اس نے نہیں دیے ہیں، جوابات اس نے دیے ہیں.
انسان کے ذہن کو پروردگار عالم نے بعنوان اتنی اسپیڈ، یعنی اپنے الفاظ میں کہیں ایسا کمپیوٹر رکھا ہے کہ وہ چشمے زدن میں سارے سوالوں کے جوابات دے دیتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہاں جا رہے ہو تو وہ بغیر سوچے ہوئے بتاتا ہے کہ فلاں جگہ جا رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جواب پہلے سے ذہن میں ہے۔ کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اکیلے جا رہے ہیں یا مثلاً کسی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب پہلے سے ذہن میں موجود ہے۔ کب تک آئیں گے؟ کہ اتنی مدت کے بعد۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جواب پہلے سے ذہن میں موجود ہے، سوچ نہیں رہا، غور نہیں کر رہا۔ اب یہ شعوری طور پر ہو یا لا شعوری طور پر ہو، انسان نے ان تمام سوالوں کے جوابات دے لیے ہیں تب قدم گھر سے باہر نکالا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے۔ مجھ جیسا جو کتنی ہی ناقص عقل رکھتا ہے، اس کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے سوچ لو پھر قدم گھر سے باہر نکلو۔ تو وہ کہ جو خالق عقل سے مرتبط عقل کل ہے، یا میں لفظوں کو بدلوں، وہ کہ جس کو معصوم زبان معصومہ کہے، جب وہ قدم گھر سے باہر نکالے گی تو اس کے سامنے کتنی چیزیں ہوں گی کہ جس کے لیے وہ قدم گھر سے باہر نکال رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسی بیوی قدم گھر سے باہر نکال رہی ہیں کہ جن کے لیے معصوم زبان آواز دے رہی ہے کہ من زار المعصومہ بقم فمن زارنی، کہ جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی ایسا ہے کہ جیسے اس نے میری زیارت کی۔ یہ کیا ہے؟ من زار امتی بقم فلہ الجنہ، کہ جس نے ہماری پھوپھی، امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری پھوپھی کی زیارت قم میں کی فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی وہ بیوی اس مقام پر پہنچنے والی بیوی کہ جس کی زیارت جنت کا ثواب ہے، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیوی کی زیارت جنت کے برابر ہو جائے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا للہ حرما وہو مکہ وعلا انا لرسولہ حرما وہو المدینہ وعلا انا لامیر المؤمنین حرما وہو الکوفہ۔ یعنی اللہ کے لیے ایک حرم ہے اور وہ کیا ہے؟ مکہ ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک حرم ہے، وہ کیا ہے؟ مدینہ ہے۔ اور امیر المؤمنین کا ایک حرم ہے، وہ کیا ہے؟ کوفہ ہے۔ یعنی امام صادق نے 3 کے حرم کو الگ کیا، اللہ، رسول اور مولا کائنات، مکہ، مدینہ، کوفہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہم سب کے لیے کہ انا لنا حرما وہو بلدۃ قم، اور ہم اہل بیت کے لیے جو حرم ہے وہ شہر قم ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی شہر قم کی فضیلت کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ ہمارا حرم، اہل بیت کا حرم شہر قم ہے۔ اس کے بعد جو فرماتے ہیں وہ عجیب ہے، اس پر توجہ کریں۔ ستدفن فیہا امرأۃ من ولدی تسمى فاطمہ، اس میں بہت جلد ان قریب، ستدفن فیہا، اس شہر میں ان قریب ایک خاتون دفن ہونے والی ہے میری اولاد سے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں ان قریب؟ جب امام کاظم بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ ان قریب ستدفن فیہا امرأۃ من ولدی تسمى فاطمہ، اس شہر قم میں ان قریب ایک خاتون دفن ہونے والی ہیں کہ جن کا نام فاطمہ ہے۔ یہاں پر بھی بات تمام ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فمن زارہا فلہ الجنہ یا وجبت لہ الجنہ، جس نے ان کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے یا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بیوی کہ جو مثلاً اس دنیا میں 18 یا 28 سال جی کر کے چلی گئی،
غالباً 28 سال زیادہ مناسب ہے، چونکہ 173 ہجری ولادت ہے جناب معصومہ کی اور 201 ہجری شہادت ہے، یعنی 28 سال کی خاتون، اور اس عمر کو ہمارے اس معاشرے میں کوئی خاص عمر نہیں سمجھا جاتا، اس عمر میں اس منزل پر پہنچ رہی ہے کہ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ فمن زارہا وجبت لہ الجنہ، جس نے ان کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیسے ہوتا ہے کہ ایک خاتون اس مقام پر پہنچ جائے؟ آیا معصوم کی بہن ہونے کی وجہ سے یہ منزل مل رہی ہے؟ معصوم کی بیٹی ہونے، امام کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ مقام مل رہا ہے؟ اگر امام کی بہن ہونے کی وجہ سے یہ مقام اور منزلت اور فضیلت مل رہی ہے تو امام کی اور بھی بہنیں ہیں، ان کے لیے اس طرح سے حدیث نہیں ہے۔ امام کاظم کی 18 بیٹیاں ہیں، کسی ایک کے لیے اس طرح سے آپ کو نہیں ملتا، لیکن جناب معصومہ کے لیے 4 معصوم، امام صادق، امام کاظم، امام رضا اور امام جواد علیہ السلام نے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ وجبت لہ الجنہ، ان کی زیارت کا ثواب جنت کے برابر ہے یا اس پر جنت واجب ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کون محسوس کر سکتا ہے کہ یہ مقام کس طرح سے اس بیوی نے پایا ہے، کیسے ان کو یہ ملا؟ یا ان زیارتہا تعدل الجنہ یا تعادل الجنہ، ان کی زیارت جنت کے برابر ہے، جنت کے مساوی ہے۔ یہ زیارت کرنا، زیارت نامہ پڑھنا نہیں ہے۔ خدا توفیق دے کہ جس نے جناب معصومہ کی زیارت نہیں کی ہے وہ اسی سال جناب معصومہ کے کنبے میں زیارت کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زیارت کرنا زیارت نامہ پڑھنا تو نہیں ہے، زیارت یعنی حضور الزائر عند المزور، یعنی زائر کا حاضر ہونا مزور کے نزدیک، مزور کے پاس، یہ زیارت ہے۔ وہ بیوی اس مقام پر پہنچ رہی ہے، یا بشفاعتہا تدخل الجنہ شیعتی باجمعہم، کہ ان کی شفاعت کے ذریعے سے ہمارے سارے شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، سارے کے سارے شیعہ باجمعہم، بغیر قید کے، کوئی قید نہیں ہے، سب کے سب شیعہ ان کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کوئی محسوس کر سکتا ہے کہ سارے کے سارے شیعہ میں کون کون آتا ہے؟ تمام مراجع اعظام اس میں شامل ہیں، بڑے بڑے علماء اس میں موجود ہیں کہ سب کے سب ایک 28 سالہ خاتون کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ کیسے ممکن ہے کہ جس کو غیر معصوم، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، وہ بیوی جو غیر معصوم، کس اعتبار سے غیر معصوم؟ یعنی 14 معصومین سے ہٹ کر کے، یعنی وہ کہ جو 14 معصومین ہیں اس مقام پر کوئی معصوم نہیں ہے، وگرنہ اگر آپ دیکھیں گے تو سارے کے سارے انبیاء معصوم ہیں اور سارے کے سارے رسول معصوم ہیں اور دوسری شخصیات بھی معصوم ہیں، جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ، جیسے حضرت عباس سلام اللہ علیہ، یہ سب کے سب معصوم ہیں، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے جس طرح سے 14 معصوم ہیں۔ اس مقام پر اپنے آپ کو پہنچا دیا جناب معصومہ نے کہ معصوم زبان انہیں معصومہ کہہ رہی ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ فمن زار المعصومۃ بقم فلہ الجنہ، جس نے معصومہ کی زیارت، امام رضا فرماتے ہیں، قم میں کی، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ کون سی منزل ہے، کس مقام پر جناب معصومہ نے اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ اور دوسری شخصیات جیسے حضرت عباس اس وجہ سے نہیں ہیں کہ مثلا شجاع تھے، یہ تصور نہ پیدا ہو ہمارے درمیان کہ کیونکہ وہ شجاع تھے اس لیے عباس ہیں، انہوں نے اس لیے ایسی جنگ کی تھی کربلا میں مثلا کہ اس لیے عباس ہیں، اور شاید یہ بھی وجہ ہو یا یہی وجہ ہو کہ وہ شجاعت کے جوہر ابو الفضل عباس کے کربلا میں دکھنے نہیں پائے کہ جس کی بنیاد پر کہتے، پھر اس کے باوجود جب جوہر نہیں دکھے، اس طرح سے جنگ کے جوہر کربلا میں نہیں دکھے، تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر عباس ہیں؟
کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا للعباس منزلۃ یغبطہ انا للہ منزلۃ یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ. خدا کے نزدیک عند اللہ، خدا کے نزدیک چچا عباس اس مقام پر ہیں، اس منزل پر ہیں کہ قیامت کے دن سارے کے سارے شہداء رشک کریں گے مقام ابو الفضل عباس پر. یہ کون سی چیز ہے؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اس کو کہ کون سی چیز ہے؟ آیا ابو الفضل عباس نے کربلا میں جہاد کیا تھا اس وجہ سے کہ تمام شہداء رشک کریں گے؟ اور بھی شہداء نے جہاد کیا تھا. جناب علی اکبر نے جنگ کی ہے، کربلا میں موجود ہیں. حبیب ابن مظاہر نے جنگ کی ہے، اور دوسرے اصحاب اور انصار اور اقربا موجود ہیں کہ جنہوں نے جنگ کی ہے. کسی کے لیے اس طرح سے امام نہیں فرماتے، لیکن اب ابو الفضل عباس کے لیے ملتا ہے کہ جمیع الشہداء یوم القیامہ. یہاں پر ائمہ تخصصاً خارج ہیں، ان سے ہٹ کر کے تمام شہداء رشک کریں گے مقام ابو الفضل عباس پر. یہ کون سی چیز ہے کہ جس نے عباس کو عباس بنا دیا؟ بس میں سمیٹ کر کے جلدی سے ایک جملہ کہہ دوں، عزیزو، جسے جہاں بھی کوئی مقام، کوئی منزلت، کوئی فضیلت ملی ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے ملی ہے. جس کو جہاں بھی کوئی منزل یا مقام یا مرتبہ یا کوئی رتبہ ملا ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے ملا ہے. وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو یہ الگ منزل ہے، لیکن جسے جہاں بھی کوئی منزل یا مقام ملی ہے یا فضیلت ملی ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے ملی ہے. اگر عباس ہیں اسی وجہ سے، اگر معصومہ ہیں اسی وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے، اہل بیت کی بنا پر، اہل بیت کی بنیاد پر. کیا مطلب؟ یعنی جو جتنا اہل بیت سے اپنے آپ کو قریب کر لے، جو جتنا اہل بیت سے اپنے آپ کو قریب کر لے گا وہ اس منزل میں، اس دنیا میں ایک مقام اور فضیلت پا لے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو جتنا قریب کر لے اہل بیت سے. اور یہ قربت ظاہری قربت نہیں ہے، جسموں کو قریب کرنا مراد نہیں ہے. ورنہ کتنے ایسے تھے جو پیغمبر سے اتنا قریب تھے ظاہری اعتبار سے کہ مثلا کہا جائے کہ ہم پہ آلہ ہم نے والا، لیکن کیا یہ اس مقام پر پہنچ سکے؟ وہ افراد نہیں پہنچ سکے. ظاہری اعتبار سے قربت مراد نہیں ہے، معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اہل بیت سے قریب کرے. یعنی اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارے جس طریقے سے اہل بیت چاہتے ہیں، اس طریقے سے زندگی نہیں گزارے کہ جس طریقے سے اس کا دل چاہتا ہے. یعنی یہ قربت کے معنی یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں اس طریقے سے زندگی گزارے، جیسے وہ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ زندگی ویسی گزارنی چاہیے جیسی خدا چاہتا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ویسی زندگی گزارے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو جو جتنا اہل بیت سے قریب ہوگا، آج ہم بھی اگر اہل بیت سے قریب ہیں تو ان کے نزدیک، خدا کے نزدیک کوئی مقام رکھتے ہیں، اور اگر اہل بیت سے قریب نہیں ہیں تو معاف کیجئے گا، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، جو جتنا آپ کر لیجئے اپنے لیے، اپنے دل کی پسند کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، کوئی مقام ملنے والا نہیں ہے. آپ کتنی مجلسیں کر لیں، کتنے لیکچر رکھوا لیں، کتنے درس رکھوا لیں، کتنی عبادت کر لیں، کتنی نماز پڑھ لیں، کتنا روزہ رکھ لیں، لیکن اگر اہل بیت کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر اہل بیت کے لیے ہے تو یہ اس کا مقام ہے، پروردگار کے نزدیک عند اللہ اس کا مقام ہے. اگر آج کوئی کسی بھی مقام پر پہنچ رہا ہے تو وہ اہل بیت کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر عباس ہیں تو اسی وجہ سے، اگر ابو ذر ہیں تو اسی وجہ سے، اگر سلمان ہیں تو اسی وجہ سے، اور اگر جناب معصومہ ہیں تو اسی وجہ سے ہیں. بہن ہونے کی وجہ سے معصومہ نہیں ہیں. ورنہ میں نے عرض کیا کہ اور بھی بہنیں موجود ہیں، ان کے لیے اس طرح کے مقام اور منزلت آپ کو نہیں ملتی. اور بھی مولا کائنات کے بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، حضرت عباس کے بھائی ہیں، لیکن اس مقام پر نہیں ہیں. وہی خون، وہی شیر، وہی تربیت.
وہی والدہ ام البنین، وہی والد، لیکن اس کے باوجود جس مقام پر ابو الفضل عباس نے اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے کوئی نہیں پہنچا سکا۔ کیا ہے یہ وہ انداز زندگی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے انداز کو انداز اہل بیت سے مطابق کر دیا ہے، جس نے اپنے آپ کو اہل بیت سے متصل کر دیا ہے، اتنا غرق کر دیا ہے اہل بیت میں اپنے آپ کو کہ میں نکال دی اور اہل بیت آ گئے، کہ جہاں پر میں نکل جائے اور یہ آ جائے کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد یہ مقام ملتا ہے، اس کے بعد یہ منزل ملتی ہے۔ کہنا آسان ہے، خطابت کے میدان میں آ کر کے گفتگو کرنا آسان ہے اور سننا بہت آسان ہے، لیکن میرے عزیزوں عمل کے میدان میں اترنا بہت سخت ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ وہ ہم اس طرح سے زندگی گزاریں جیسی اہل بیت چاہتے ہیں۔ کتنے مقام پر ہم فیل ہو جاتے ہیں، کتنے مقام پر ہم اتر جاتے ہیں۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، سخت ہے عمل کے میدان میں اترنا۔ مجھے نہیں معلوم بار بار ابو الفضل عباس کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے۔ امام فرماتے کانا امن العباس نافذ البصیرہ، ابو الفضل عباس بصیرت میں نفوذ کی منزل پر تھے۔ صلب الایمان یا صلب الایمان، ایمان میں سختی اور سلامت کی منزل پر تھے۔ اور اس کے بعد کا فکر ہے جاہدہ مع ابی عبداللہ، ہمارے چچا عباس نے امام کے ساتھ جہاد کیا، ابا عبداللہ کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ کون سی فضیلت ہے؟ کیا کسی اور نے جہاد نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوسرے شہداء بھی جہاد کر رہے ہیں، لیکن کسی کے لیے نہیں کہا کہ جاہدہ مع ابی عبداللہ، لیکن ابو الفضل عباس کے ساتھ فضیلت بنا کر کے پیش کیا۔ کیوں؟ کہ دوسرے جہاد نہیں کر رہے، دوسرے بھی جہاد کر رہے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے جہاد کرنا اور ہے، باطنی اعتبار کے ساتھ جہاد کرنا اور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے شہداء جو جہاد کر رہے ہیں وہ باطنی اعتبار سے امام کے ساتھ نہیں ہے، نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، باطنی اعتبار سے سب امام حسین کے ساتھ ہیں، لیکن جس مقام پر ابو الفضل عباس ہیں اس مقام پر کوئی نہیں ہے۔ کہ جس مقام پر ابو الفضل عباس، میں اس کو کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، صرف بچوں کے لیے ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ مولائے کائنات جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اور جب کسی کا سر قلم کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، سر کاٹا اللہ اکبر۔ اسی اسنا میں مالک اشتر بھی کسی کا سر اتار دیتے ہیں، ادھر امام سر قلم کرتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، ادھر مالک اشتر بھی سر قلم کر دیتے ہیں۔ آخر میں مالک اشتر نے محسوس کیا کہ آج ہم نے اتنے ہی قتل کیے جتنے مولائے کائنات نے قتل کیے ہیں، یعنی ہماری تلوار مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کیا ہو گیا ہے تمہیں مالک اشتر؟ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جہاد کر رہے ہو؟ ہم نے نسلوں کو دیکھا ہے، اگر کوئی کسی کی نسل میں ہمارا چاہنے والا آ رہا تھا تو ہم نے تلوار نہیں اٹھائی اس پر، لیکن تمہارے سامنے جو آیا تم نے گھاس کی طرح سے اس کو کاٹ دیا۔ تو ظاہری اعتبار سے تو مالک اشتر ساتھ جہاد کر رہے ہیں، لیکن باطنی اعتبار سے مولائے کائنات سے بہت دور ہے مالک اشتر۔ امام فرماتے ہیں جاہدہ مع ابی عبداللہ، ابو الفضل عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ اس کا مطلب آپ نے پہچانا، جس طریقے سے امام کی تلوار چل رہی ہے اسی طریقے سے عباس کی تلوار چل رہی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ وہی ہے کہ جس نے جتنا قریب کر لیا اہل بیت سے اس میں خوشبو اہل بیت آ جاتی ہے۔ جناب معصومہ میں بھی یہی چیز ہے کہ اتنا قریب کر لیا اہل بیت سے اپنے آپ کو، اتنا قریب کر لیا کہ ایک وقت گیا ان سے، اور وہ زمانہ امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ، کہ آج کا تو زمانہ نہیں ہے، جانے کا وقت معین ہوتا ہے، آنے کا وقت معین ہوتا ہے، اور ایسے دور میں لوگ ان سے مدینہ چلے، مدینے پہنچے، اور قم کی سرزمین تاریخ کے دامن میں ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز رہا ہے، اور جس کو اہل بیت نے خود امام صادق نے عش آل محمد کہا ہے۔ قم آشیانہ آل محمد ہے، آل محمد کا گڑھ ہے، اور آل محمد کا حرم ہے، کوئی معمولی منزل نہیں ہے۔ یعنی حرم سے مراد جناب معصومہ کا حرم مراد نہیں ہے، یعنی شہر قم حرم اہل بیت ہے۔ آپ قم میں کسی جگہ پر بھی ہیں، یہ کہیں کہ میں حرم میں ہوں تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے،
ضروری نہیں ہے کہ جناب معصومہ کے حرم میں جا کر کے آپ کہیں کہ حرم میں قم میں وارد ہو گئے، آپ حرم اہل بیت میں وارد ہو گئے۔ تو اس جیسی سرزمین سے ایک وقت گیا امام کاظم کی خدمت میں کچھ سوالات لے کر کے، مثلا سوال شرعی رہے ہوں، کلامی اعتقادی جو بھی سوالات رہے ہوں، پہنچے امام کی خدمت میں، کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ امام گھر میں تشریف نہیں رکھتے۔ اب کیا کریں؟ کہاں گئے ہیں؟ کا سفر پہ گئے ہیں، کب آئیں گے کا پتہ ہی نہیں۔ اب کریں تو کیا کریں؟ کہاں رہیں یہ لوگ؟ ایک پریشان ہیں، کیونکہ میں نے کہا یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پہلے سے طے ہو کہ مثلا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے رابطہ ہو جائے، نہیں، وقت سے نکلنا ہے، وقت پر پہنچنا ہے، معینہ وقت پر سفر ہوتا ہے۔ کہاں رہے یہ لوگ؟ پوچھا گیا کیوں آئے ہو، کیا مشکل ہے تمہاری، کیا حاجت ہے تمہاری؟ کہا ہمیں کچھ سوالات درپیش تھے امام سے، اس کے جوابات چاہتے تھے۔ کہا لاؤ امام کی بیٹی نے تمہارے سوالات دریافت کیے ہیں۔ خادم لے کر کے یا خادمہ لے کر کے سوالات گئی، جناب معصومہ نے تمام سوالوں کے جوابات، ان کے سوال کے نیچے اس کے جوابات لکھ دیے، اور کنیز یا غلام ان سوالوں کے جوابات کو لے کر کے آیا کہ یہ امام کی بیٹی نے ان سوالوں کے جوابات لکھ دیے ہیں۔ اب وہ انہوں نے لے تو لیے، لیکن لیطمئن قلبی کی منزل کیسے آئے؟ یہی مشکل جناب ابراہیم کے ساتھ بھی تھی۔ اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ ایمان نہیں لائے، کہ ایمان تو لایا ہوں لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ یہ مشکل ان کے ساتھ بھی تھی، سوالات کے جوابات لے تو لیے لیکن دل کو مطمئن کرے تو کیسے کرے؟ جواب امام سے چاہیے تھے، جواب دیے امام کی بیٹی نے، دل مطمئن نہیں ہے۔ چلے راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، امام نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آپ کے بیت الشرف سے آ رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ پھر پورا واقعہ نقل کیا۔ جب امام کو واقعہ نقل کیا تو امام نے کہا لاؤ ذرا دکھاؤ میری بیٹی نے کیا لکھا ہے، آخر میں دیکھوں تو کہ میری بیٹی نے کیا جوابات میں لکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام سوال و جوابات کو دیکھ رہے تھے، جوابات کو پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے فداہا ابوہا، فداہا ابوہا۔ یہ میں نے نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ یہ اصطلاح اور یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں ملا، صرف دو خاتون کے لیے ملا ہے، یا جناب سیدہ کے لیے پیغمبر نے کہا، یا جناب معصومہ کے لیے امام کاظم نے کہا فداہا ابوہا، کہ جس کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ وہاں تو سمجھ میں آتا ہے جناب سیدہ کے لیے پیغمبر کا کہنا کہ فداہا ابوہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سب ایک ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ باپ ہے، وہ بیٹے ہیں، یہ نانا ہیں، یہ نواز ہیں، یہ شوہر ہیں، وہ زوجہ ہیں۔ عالم انوار میں یہ ایک ہیں، سمٹے تو محمد ایک، پھیلے تو 14۔ وہاں پر سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں پر ایک غیر معصوم کے لیے، یعنی 14 معصومین سے ہٹ کر کے معصوم زبان جسے کہہ رہی ہو فداہا ابوہا، کون سمجھ سکتا ہے مقام جناب معصومہ کو کہ جس کا باپ اس پر فدا ہو جائے؟ کوئی معمولی منزل ہے یہ؟ یعنی باپ نے بیٹی کی محبت میں کہہ دیا، اس طرح سے ہے، پھر یہ کیا منزل ہے کہ فداہا ابوہا، کہ جس کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو جملہ فرماتے ہیں اس پر توجہ کریں کہ سنو، اگر میں بھی ان سوالوں کے جوابات لکھتا تو یہی لکھتا جو میری بیٹی نے لکھے ہیں۔ محسوس کر رہے ہیں آپ کو کہ کس مقام پر جناب معصومہ نے اپنے آپ کو پہنچا دیا کہ فکر امام بن گئی ہے، وہی لکھتا جو معصومہ نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں وہی جوابات لکھتا جو میری بیٹی نے لکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب امام جواب لکھتے تو وہی جواب لکھتے جو لوح محفوظ پر موجود ہیں۔ یعنی معصومہ نے اپنے آپ کو اتنا متصل کر دیا ہے کہ معلوم ہے کہ لوح محفوظ پر کیا لکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو جناب معصومہ نے متصل کر دیا ہے کہ جانتی ہے کہ لوح محفوظ پر، یہ کوئی تکلف نہیں ہے جیسے باپ، آج کا باپ بیٹے اور بیٹی کی محبت میں جو چاہے کہہ دیا، اس طرح سے ہے نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے مصداق ہیں امام۔ اگر کہہ رہے ہیں فداہا ابوہا اور یا میں وہی لکھتا جو میری بیٹی نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہی ہے جو لوح محفوظ پر موجود ہے۔
کیونکہ امام صرف ظاہر کا نمائندہ تو نہیں ہے، امام باطن کا نمائندہ ہے۔ میں وہی لکھتا جو میری بیٹی نے لکھا ہے۔ کس مقام پر پہنچا دیا جناب معصومہ نے، کیسے پہنچا دیا؟ ہمیں پروردگار توفیق دے کہ ہم ان جائیں معصومہ کی زیارت کے لیے اور ان سے طلب کریں، ان سے مانگیں کہ ہمیں بھی وہ عطا ہو جائے جو آپ کو عطا ہوا ہے۔ جبکہ یہ وہ منزل ہے کہ یہاں پر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علمہ بحالی حسبین سوالی، وہاں تو سب پتا ہے، لیکن ہم ابھی اس منزل پر نہیں پہنچے ہیں کہ ہمارا دل اتنا متوجہ ہو، لیکن ہمیں مانگنا پڑتا ہے۔ مانگے تو کیسے مانگے؟ اچھا میں یہاں پر ایک بات کہوں، کسی بھی کسی زیارت پہ جائیں، زیارت نامہ جزء زیارت نہیں ہے، لیکن چونکہ معصوم نے تعلیم کیا ہے کہ جب تم میری بہن کی قبر پر جاؤ قوم تو اس طرح سے زیارت کرو، یعنی جب معصوم فرما رہے ہیں تو وہ خود زیارت نامہ جناب معصومہ کی فضیلت پر دلالت کر رہا ہے۔ یعنی وہ جملے جو معصوم فرما رہے ہیں کہ جب تم جاؤ تو اس طرح سے زیارت پڑھو، یعنی معصوم کی تعلیم یافتہ زیارت خود جناب معصومہ کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کے فقرے پر اگر آپ غور کریں، میں ایک لفظ سے صرف استفادہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں اپنے مقام پر آ جاؤں گا، میں کیوں مقدمتاً یہ باتیں کر رہا ہوں۔ وہاں فرماتے ہیں امام کہ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیٹی آپ پر سلام۔ واضح ہے، السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ، اے فاطمہ اور خدیجہ کی بیٹی آپ پر سلام۔ واضح ہے، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، اے مولائے کائنات کی بیٹی آپ پر سلام۔ واضح ہے، السلام علیکی یا بنت حسن والحسین، آپ پر سلام۔ یعنی کیا مطلب؟ اب یہاں پر ایک اور بات ہے، کتنا کلامی مسئلہ امام نے حل کیا ہے۔ السلام علیکی یا بنت الحسن والحسین، اے حسن اور حسین کی بیٹی آپ پر سلام۔ حسین کی بیٹی تو سمجھ میں آتا ہے، حسن کی بیٹی کیسے؟ کتنا کلامی مسئلہ ہے جو امام یہاں پر حل کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام حسین کی بیٹی سمجھ میں آتا ہے۔ امام حسین کے بعد امام سجاد، امام سجاد کے بعد امام باقر، امام باقر کے بعد امام جعفر، امام جعفر کے بعد امام کاظم۔ ان سب کے سلسلے سے امام حسین کی بیٹی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن امام حسن کی بیٹی کیسے ہے؟ اب یہ اس پر مجھے الجھنا نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے امام یہاں پر بیان کر رہے ہیں اس پر توجہ کریں۔ امام حسن کی بیٹی اور امام حسین کا بیٹا، جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو امام باقر اس دنیا میں آئے، اور اس وجہ سے امام حسن اور امام حسین دونوں سے نسل امامت چلی ہے۔ کہ کس جگہ پر اشارہ کر رہے ہیں کہ السلام علیکی یا بنت الحسن والحسین، اے حسن و حسین کی بیٹی آپ پر سلام۔ اور پھر اس کے بعد سارے امام خود بخود آ جاتے ہیں، جب امام حسن امام حسین کی بیٹی کہہ دیا تو سب خود بخود آ گئے، لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں السلام علیکی یا بنت موسیٰ بن جعفر، اے موسیٰ بن جعفر کی بیٹی آپ پر سلام۔ ابتدا میں ان سب کا تذکرہ کیا، رسول خدا کی بیٹی، مولائے کائنات کی بیٹی، امام حسن امام حسین کی بیٹی، فاطمہ اور خدیجہ کی بیٹی سلام اللہ علیہما کی بیٹی، اور پھر درمیان میں 3 جملے رکھے، اور پھر اس کے بعد کہا السلام علیکی یا بنت موسیٰ بن جعفر، اے موسیٰ بن جعفر کی بیٹی آپ پر سلام۔ لیکن درمیان میں جو 3 جملے رکھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس پر غور کریں۔ السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، اے ولی خدا کی بیٹی آپ پر سلام۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ولی خدا رسول خدا کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ولی خدا مولائے کائنات کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ولی خدا امام حسن امام حسین کے علاوہ کوئی اور ہے؟ جب کہہ دیا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ تو پھر ولی خدا کی بیٹی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ امام کے جملے ہیں، یہ کوئی مجھ جیسا خطیب کہہ دیتا تو گزر جاتے، لیکن امام کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے۔ رسول خدا کی بیٹی ہونا آسان ہے، مولائے کائنات کی بیٹی ہونا آسان ہے، حسن و حسین کی بیٹی ہونا آسان ہے، ولی خدا کی بیٹی ہونا بڑا مشکل ہے۔ السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، اے ولی خدا کی بیٹی آپ پر سلام، اور اس کے بعد السلام علیکی یا اخت ولی اللہ،
اے ولی خدا کی بہن آپ پر سلام، السلام علیکی یا امت ولی اللہ، اے ولی خدا کی پھوپھی آپ پر سلام۔ 3 رشتوں کو ولایت سے جوڑا، ولی خدا کی بیٹی، ولی خدا کی بہن، ولی خدا کی پھوپھی۔ بیٹی کے رشتے سے اگر باپ کو دیکھا جائے تو باپ پہلے ہے، بیٹی بعد میں ہے۔ بہن کے رشتے سے اگر بھائی کو دیکھا جائے تو بھائی بہن کے ساتھ ہے، اور اگر بھتیجے کے رشتے سے پھوپھی کو دیکھا جائے تو بھتیجا بعد میں ہے، پھوپھی پہلے ہے۔ اللہ معصومہ نے اپنے آپ کو کس طرح سے ولایت سے جوڑا ہوا ہے کہ جس کا ولایت سے ہر طریقے سے وابستہ ہیں، یعنی جن کی جو ولایت کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے، ولایت سے حال بھی جڑا ہوا ہے، ولایت سے ماضی بھی جڑا ہوا ہے، یعنی اپنے آپ کو ولایت میں اس طرح سے وابستہ کیا ہوا ہے، ہر اعتبار سے ولایت سے جڑی ہوئی ہیں، جن کا ماضی بھی ولایت سے عجین، جن کا مستقبل بھی ولایت سے عجین، جن کا حال بھی ولایت سے عجین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس مقام پر پہنچنے والی بیوی اب جب قدم گھر سے باہر نکالے گی تو کوئی معمولی مسئلہ ہوگا؟ مجھ جیسا انسان سفر کرتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی معمولی مسئلے کی، مثلا میں گھر سے نکلا کچھ چیزیں لینے کے لیے، اس طرح سے کہ یوں ہی سفر کر لیا کہ آج رات میں سوئے صبح اٹھے نکل دیے گھر سے، اس طرح سے نہیں، کہ جس نے اپنے آپ کو اہل بیت سے، ولایت سے، امام سے اتنا متصل کر دیا ہے کہ جس کی گفتگو میں معصوم کی گفتگو کی جھلک آئے، وہ گھر سے نکل رہی ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے چند قدم پیچھے آنا پڑے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب یہاں پر ایک سوال اور ایجاد ہوتا ہے کہ آیا معصومہ خود نکلی ہیں یا معصومہ کو امام رضا نے بلایا ہے؟ دونوں نظریے موجود ہیں اور دونوں میں تفاوت نہیں ہے۔ اگر جناب معصومہ نکلی ہیں خود سے تب بھی اس میں امامت کی رضایت شامل ہے، کیونکہ جس کے لیے امام کی زبان کہہ رہی ہے فداہا ابوہا، کہ جس کو امام معصوم معصومہ کہہ رہا ہو، کہ جس کو امام معصوم کریمہ اہل بیت کہہ رہا ہو، اگر وہ خود سفر کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سفر نہیں کر رہی بلکہ امام کی وجہ سے سفر کر رہی ہیں۔ لیکن ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے، کہ جس کو استاد آیت اللہ احمد عابدی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہ امام رضا نے خود خط لکھ کر کے بلایا، خود خط لکھ کر کے بلایا ہو تب بھی، جناب معصومہ خود سے نکلی ہیں تب بھی، کیوں نکلی؟ کیا مقصد ہے؟ فائدہ کیا ہے نکلنے کا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے چند قدم پیچھے آنا پڑے گا۔ آپ سے ایک سوال، اور وہ یہ سوال ہے کہ امام کو مامون نے ولی عہدی کیوں دی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں چاہا کہ ان کو ولی عہد بنائے؟ اس کی وجہ بالکل واضح، آپ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو حکومت دے کر کے یا ولایت عہدی دے کر کے اپنے حکومت کو شرعی حیثیت حاصل ہو جائے اور میری حکومت کو امام کی تائید حاصل ہو جائے اور پھر میں جو چاہے کروں، اور یا نعوذ باللہ امام کی شخصیت معرض خطر قرار پائے۔ یہ زیادہ مہم ہے اس کی نظر میں، کہ مامون یہ چاہتا ہی ہے، دونوں صورتیں ہیں، ایک تو میری مشکل آسان ہو جائے کہ میں جو چاہے کروں، شرعی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور پھر اسی وجہ سے امام کی شخصیت خراب ہوگی، کیونکہ سامنے تو امام ہے، بیٹھ پر ہے مامون، جو ہوگا سب انہی پر بات آئے گی۔ تو امام نے ابتدا ہی سے مامون کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے ابتدا سے۔ ہمیں یہ امام کی سیرت سے لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہم میں، کیونکہ دشمن دوستی میں نہیں آتا ہے، دشمنی میں نہیں آتا ہے، دشمن دوست بن کر کے آتا ہے۔ اگر دشمن دشمنی میں آئے تو آسان ہے سمجھنا، لیکن دشمن جب دوست بن کر کے سامنے آ رہا ہے تو بہت مشکل ہے سمجھنا۔ ہمیں یہ امام کی سیرت سے عرض کرنا ہے کہ یہ آنے والا کہیں ہمیں استعمال تو نہیں کر رہا ہے، کہیں ہمیں ہمارے بھائی کے خلاف استعمال تو نہیں کر رہا، کہیں ہمیں ہمارے بھائی سے، ہمیں ہمارے دوست سے، یا کسی انجمن کو کسی انجمن سے لڑوا تو نہیں رہا، کسی تنظیم کو کسی تنظیم سے لڑوا تو نہیں رہا۔ یہ ہمیں امام کی سیرت سے لینا چاہیے۔
امام نے مامون کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے بہت پہلے ہی سے کام شروع کر دیا. کب سے کام شروع کیا؟ ابھی مامون کی سازش شروع نہیں ہوئی ہے اور باپ بیٹے دونوں اس کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے. حج کا زمانہ، حج کر کے طواف وداع کیا اور امام جواد کی عمر اس وقت، امام رضا کے بیٹے کی عمر، امام محمد تقی جواد کی عمر 5 سال ہے. غلام کے کاندھوں پر ہے. یہ میں مقدمتاً عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں کہ جناب معصومہ کیوں نکلی ہے. طواف حج ہوا، غلام کی طواف وداع، غلام کے کاندھوں سے اترے، حجر اسماعیل پر دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کے بیٹھ گئے اور ایک عجیب کیفیت ہے، غم کا عالم ہے. غلام نے کہا آقا چلیے، کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے. غلام امام کی خدمت میں آیا کہ فرزند رسول آپ کے بیٹے جانے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. خود امام تشریف لائے، کہا بیٹا اٹھو چلو. کہا بابا کیسے چلوں؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ نے طواف وداع یعنی کعبے کو ایسے وداع کیا ہے کہ جیسے آپ کا آخری حج ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مامون کی سازش کو ناکام کرنے کا ایک حصہ ہے کہ اس مقام پر فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسے آپ کو دیکھا ہے کہ طواف کعبہ اور کعبے کو آپ نے ایسے وداع کیا ہے کہ جیسے آپ کا آخری حج ہو. یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ تاریخ اس کو لکھے، اور تاریخ نے اس کو لکھا کہ بابا آپ نے ایسے کعبے کو وداع کیا ہے جیسے آپ کا آخری حج ہو. یہ تاکہ لوگ محسوس کریں کہ مامون کی سازش کیا ہے. یا امام کا مدینے میں پیغمبر کی قبر سے رخصت ہونا عجیب رخصت ہے، عجیب رخصت ہے میرے عزیز. 2 رخصتیں آپ کو ملیں گی، ایک امام حسین کی رخصت یا امام رضا کی رخصت. لیکن جس طرح سے امام حسین نے رخصت کیا ہے اس سے سخت ہے امام رضا کا رخصت ہونا. یعنی کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں اور اتنی شدت سے گریہ کرتے ہیں تاکہ باہر تک لوگ آواز گریہ سنیں. یہ کیا ہے؟ یہ مامون کی سازش کو ناکام کرنے کا ایک حصہ ہے. اس طرح سے گریہ کرتے ہیں. کیا کوئی اور امام رخصت نہیں ہوا؟ امام کاظم کو مسجد النبی سے گرفتار کر کے لے جایا گیا. اس طرح سے آپ کو نہیں ملے گا. امام حسین رخصت ہوئے ہیں نانا کی قبر سے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طریقے سے امام رضا رخصت ہو رہے ہیں. اتنی شدت سے گریہ کرتے ہیں کہ لوگ ان کی آواز گریہ پر پریشان ہیں. گھر آئے، گھر والوں کو جمع کیا، کہا کہ مجھ پر رو، مجھ پر گریہ کرو. کیوں؟ اور اس طرح سے رو کہ تمہاری آواز گریہ ہم سنیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں امام؟ مولا جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو اس پہ گریہ مناسب نہیں ہے. کہنے والے نے کہا مولا گریہ مسافر پر مناسب نہیں ہے. کیا اس مسافر پر مناسب نہیں ہے کہ جس کو یہ پتا ہو کہ اس کا سفر بخیر ہوگا اور وہ واپس آئے گا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ مامون نے خلوص سے نہیں بلایا ہے بلکہ کسی سازش کے تحت بلایا ہے. آئے، ولی عہدی کو قبول کیا، لیکن چند شرائط کے ساتھ کہ تم جو یہ چاہتے ہو کہ میں ولایت عہدی کو قبول کروں، میں قبول کرتا ہوں. انی اجیبو کا، میں اس اجابت کو اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں ولی عہدی کو لوں، مگر ولا وعلا عننی، اس بنیاد پر کہ ولا آمر ولا انہا ولا افتی ولا اولی ولا عازل ولا اقضی ولا اغیر شیئا مما هو قائم. عجیب ہے. ابھی آپ مجھ سے کہیں کہ ایک اور بات میں عرض کروں کہ کوئی مجھے خطابت کے لیے کہے کہ آپ خطابت کے لیے جائیں، اگر نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو یہ نقصان پہنچا دیں گے، کیونکہ امام کے سامنے دونوں چیزیں ہیں. اگر ولایت عہدی کو قبول نہیں کرتے تو مار دیے جائیں گے، خون ناحق ضائع ہوگا، اور امام نہیں چاہتے کہ خون ناحق ضائع ہو، بلا وجہ خون بہے. اور یہ بھی امامت کے مسئلے میں واقعی بہت چیزیں سمجھنا بہت مشکل ہے. بعض مقامات پر جان کو بچانے کے لیے روزہ توڑ دیتے ہیں اور بعض مقامات پر اپنی جان دے دیتے ہیں ایک حکم شرعی کو بچانے کے لیے. یہ کیسے سمجھیں گے آپ؟
کیونکہ امام کو معلوم ہے کہاں خیر ہے کہاں خیر نہیں ہے، امام جانتا ہے۔ ایک مقام پر جان کی وجہ سے روزہ توڑ دیتے ہیں اور ایک مقام پر ایک حکم کی خاطر جان دے دیتے ہیں۔ کتنا سخت ہے اس بات کو سمجھنا۔ اب امام کے سامنے یہ معاملہ ہے کہ اگر ولایت عہدی کو قبول نہیں کرتے تو مار دیے جائیں گے، خون کو ضائع نہیں کرنا، ولایت عہدی قبول ہے مگر ان شرائط کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کوئی مجھ سے کہے کہ یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ خطابت کے لیے جائیں، اگر نہیں جائیں گے تو مثلاً آپ کو نقصان پہنچایا جائے گا، میں کہوں گا چند شرائط کے ساتھ میں ممبر پر آؤں گا، خطبہ نہیں کہوں گا، حدیث بیان نہیں کروں گا، روایت بیان نہیں کروں گا، اہل بیت کی فضیلت نہیں بیان کروں گا، مصائب نہیں پڑھوں گا، کسی کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ممبر پر آنے والا خود سے نہیں آیا ہے بلکہ کسی نے اس کو زبردستی بٹھایا ہے۔ امام نے اس طرح سے شرائط کو رکھا کہ ہر عاقل انسان، ہر سمجھدار انسان سمجھ جائے کہ میں اس حکومت کے احاطے میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے زبردستی لایا گیا ہے۔ امام نے کہا کہ مجھے ولی عہدی قبول ہے لیکن میں کوئی امر نہیں کروں گا، میں کوئی نہیں کروں گا، میں کوئی قضاوت نہیں کروں گا، میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، اور میں کسی کو ولی نہیں بناؤں گا، میں کسی کو معزول نہیں کروں گا، وَأُغَيِّرُ وَلَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّمَّا هُوَ قَائِمٌ، اور میں کسی شے کو بدلوں گا نہیں جو جس جگہ پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مجھے تم اپنی حکومت میں دخیل نہیں پاؤ گے۔ یعنی جو بھی سمجھدار ہوگا وہ یہ سمجھ لے گا کہ امام خود نہیں آئے ہیں بلکہ ان کو کسی سازش کے تحت بلایا گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو امام نے اپنی بہن کو خط لکھ کر کے بلایا، اور جناب معصومہ نے اس خط کا جواب کیسے دیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب خط ملا ہے اسی وقت یا اس کے اگلے دن مدینہ جناب معصومہ نے چھوڑ دیا، اور 400 کا، بس میں نتیجہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، 400 کا قافلہ لیے ہوئے جناب معصومہ مدینے سے ہجرت کی ہے اور ساوے کے مقام پر پہنچی ہیں۔ یہ وہ سفر ہے کہ جہاں پر جناب معصومہ اپنے بھائی کے مشن کی تکمیل کے لیے تبلیغ امامت کرتی ہوئی چلی ہیں، اور ہر مقام پر جناب معصومہ نے امام رضا کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ جس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین مدینے سے چلے، ادھر بھی ایک مقصد ہے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید چاہتا تھا مدینے کو برباد کرنا، یزید چاہتا تھا مکے کو تاراج کرنا، یزید چاہتا تھا امام حسین کو شہید کرنا جو نبی کا نواسا ہے۔ اس کے سامنے ہے، امام کی نظریں دیکھ رہی ہیں جو مقصد یزید ہے۔ امام نے مدینے کو چھوڑا، اگر مدینے کو نہیں چھوڑیں گے تو مدینے کو وہ تاراج کرنا چاہتا ہے۔ اگر میرے ہوتے ہوئے مدینہ تاراج ہوا تو لوگ مجھے سبب بنا دیں گے کہ یزید کو دشمنی مدینے سے نہیں تھی، حسین ابن علی سے تھی۔ تو امام نے مدینے کو چھوڑ دیا، مکے آئے، مکے کو برباد کرنا چاہتا ہے یزید۔ اگر میرے ہوتے ہوئے مکہ برباد ہو گیا، مکہ تاراج ہو گیا تو لوگ مجھے سبب بنا دیں گے کہ یزید کو دشمنی مکے سے نہیں تھی، حسین کی وجہ سے مکے برات آئی۔ حسین ابن علی نے مدینے کو بھی چھوڑا، حسین نے مکے کو بھی چھوڑا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مقصد یزید کیا ہے۔ اور اس مقام پر جناب زینب اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہیں، شریکت الحسین، یعنی ہر پیغام میں جناب زینب امام حسین کے ساتھ ہیں، اور بھائی کے پیغام کو عام کرتی ہوئی زینب مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا آئی ہیں، اور کربلا کے بعد پیغام حسین ابن علی کو لے کر کے شام گئی ہیں، اور مقصد کو لے کر کے گئی۔ مقصد کیا ہے؟ جناب زینب کا مقصد یہ ہے کہ یزید کے چہرے سے حق کا نقاب اتارنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے یہ ناحق ہے، کیونکہ اس نے کیا نعرہ لگایا تھا نشے کی حالت میں ممبر سے؟ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ اہل بیت پر کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ لعبت ہاشم بالملک فلا، بنو ہاشم پر یہ کنہوں نے کھیل کھیلا تھا، ڈھونگ رچایا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے، نہ ان پر کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی۔ یزید نشے کی حالت میں وحی کا انکار کر رہا ہے۔ اگر کوئی وحی کا انکار کر دے یعنی قرآن کا انکار، اگر کوئی وحی کا انکار کر دے یعنی پیغمبر کا انکار،
اگر کوئی وحی کا انکار کر دے یعنی دین کا انکار، یزید نشے کی حالت میں وحی کا انکار کر رہا ہے یعنی دین کا انکار کر رہا ہے. اور یہ چیزیں جناب زینب اور امام حسین دیکھ رہے ہیں. کربلا تک امام حسین نے یزید کے مقصد کو ناکام کیا، کربلا کے بعد جناب زینب نے یزید کے مقصد کو بے نقاب کیا ہے. اسی طریقے سے جناب معصومہ مدینے سے چلی ہیں، بھائی کے مشن کو تکمیل کرنے کے لیے اور تاوے کے مقام پر پہنچی ہیں. جناب زینب نے امام حسین کی جان اور ان کے مقصد کو بچانے کے لیے اپنے بھائی بھی قربان کیے، اپنے بھتیجے بھی قربان کیے اور اپنی اسارت بھی برداشت کی. اسی طریقے سے جناب معصومہ ساوے کے مقام پر پہنچی ہیں، وہاں پر حملہ ہوتا ہے اور 400 افراد میں کچھ افراد شہید ہو جاتے ہیں. ان میں سے 22 یا 23 افراد جناب معصومہ کے سگے بھائی اور بھتیجے شہید ہو جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ جناب معصومہ کو کھانے میں زہر دے دیا جاتا ہے. تو جناب معصومہ نے بھی اپنے بھائی بھی قربان کیے، اپنے بھتیجے بھی قربان کیے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ مامون نے میرے بھائی کو خلوص سے نہیں بلایا ہے بلکہ سازش کے تحت بلایا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور پھر اس کے بعد زہر کے اثر کی وجہ سے اور بھائیوں کی شہادت کی وجہ سے، اور یہاں پر میں ایک اور بات کہوں، اکثر غلط روایت پڑھی جاتی ہے کہ جناب معصومہ کو ساوے کے مقام پر پتہ چلا کہ امام رضا شہید ہو گئے اور اونٹ سے گری اور گر کر کے سر پہ چوٹ لگی اور شہادت ہو گئی. غلط ہے. جناب معصومہ کی شہادت 201 ہجری، امام رضا کی شہادت 203 ہجری. جناب معصومہ کی شہادت امام رضا کی شہادت سے 2 سال پہلے ہوئی ہے. جناب زینب نے امام حسین کے مقصد کو امام کی شہادت کے بعد تکمیل تک پہنچایا ہے. جناب معصومہ نے امام رضا کی شہادت سے پہلے بھائی کے مقصد کو تکمیل تک پہنچایا ہے. بس صرف اتنا فرق ہے. 16 دن یا 17 دن ساوے کے مقام پر جب یہ دونوں چیزیں ہیں، بھائیوں کا غم بھی ہے، زہر کا اثر بھی ہے، کیونکہ جانتی ہیں کہ قم اہل بیت کا حرم ہے، قم اہل بیت کے چاہنے والوں کا آشیانہ ہے. تو کسی قریب سے کسی سے پوچھا یہاں سے قم کتنا دور ہے؟ تو کسی نے کہا مثلا چند فرسخ. کہا مجھے یہاں سے قم لے چلو. جناب معصومہ 16 یا 17 دن، جو آج بھی وہ جگہ موجود ہے بیت نور کے نام سے، 16 یا 17 دن موسی بن خضرج کے گھر پر عبادت گاہ کی بنائی اور 16 دن یا 17 دن وہاں پر رہی. عجیب ہے میرے عزیزو. یا بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یا امام حسین نے 8 دن کی بستی کربلا میں بسائی کہ جو آج تک پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے، یا جناب معصومہ نے 16 یا 17 دن کی بستی قم میں بسائی کہ آج تک دنیا والوں کے لیے منظور نظر بنی ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب کر لیں. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اس قابل بنا دے کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں. آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور بولا خجود پڑھ کر شہدائے مدافعین حرم، شہدائے ملت جعفریہ اور اپنے اپنے مرحومین اور کل مومنات کی روح کے ساتھ